1965 میں جب پاکستانی بمباری سے ڈر کر انڈین کمانڈر کھیتوں میں چھپ گئے۔ یہ رپورٹ پہلی مرتبہ 8 ستمبر 2017 کو BBC ویب سائٹ پر شائع ہوئی تھی۔ ستمبر 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کے پس منظر میں اسے ایک مرتبہ پھر شائع کیا جا رہا ہے۔ سن 1965 کی جنگ کے دوران لاہور محاذ پر انڈین فوجیوں کو ابتدائی کامیابی تو مل گئی تھی، لیکن زمین پر حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ میجر جنرل نرجن پرساد کی 15 ڈویژن میں زبردست نفری پھیلی ہوئی تھی۔ مغربی کمان کے سربراہ جنرل ہربخش سنگھ کو جب وائرلیس پر جنرل پرساد کا پیغام ملا کہ ان کی ڈویژن پر پاکستان 2 ڈویژنز نے حملہ کیا ہے اور ان کی بریگیڈ کو اچھوگل نہر سے 7 کلومیٹر واپس گوسل گیال تک ہٹنا پڑا ہے، تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے جنرل پرساد کو پیغام بھیجا کہ چاہے جو ہو جائے، آپ اپنی پوزیشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اور کور کمانڈر آپ سے ملنے کے ٹھکانے پر ہی آ رہے ہیں۔ جنرل ہربخش سنگھ نے ڈرائیور کو جیپ کے پیچھے بیٹھنے کو کہا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگے۔ جب وہ جی ٹی روڈ پر پہنچے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہر جگہ انڈین گاڑیاں جل رہی تھیں۔ سڑک پر پاکستانی جہازوں کی بمباری سے بڑے بڑے گڑھے بن گئے تھے اور پاکستانی طیارے بھی اوپر اڑ رہے تھے۔ جنرل ہربخش سنگھ اپنی ان دی لائن آف ڈیوٹی میں لکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 15 ڈویژن کی گاڑیاں سڑک پر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے ڈرائیور انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ بہت ٹرینوں کے تو انجن تک بند نہیں کیے گئے تھے۔ سڑک کے بیچ ایک ہتھیار بند گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی نہیں تھا، لیکن چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سڑک سے ہٹوا کر کنارے لگوایا۔ ہربخش سنگھ کو ڈویژنل ملٹری پولیس کی ایک گاڑی گنے کے ان کھیتوں کے پاس لے گئی، جہاں 15 ڈویژن کے کور کمانڈر میجر جنرل پرساد پاکستانی بمباری سے بچنے کے لیے روپوش تھے۔ تو ہربخش سنگھ لکھتے ہیں کہ جب جنرل پرساد مجھے ریسیو کرنے آئے تو ان کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے سر پر ٹوپی نہیں تھی اور انہوں نے داڑھی بھی نہیں بنائی ہوئی تھی۔ ان کی وردی پر ان کا عہدہ بتانے والے سارے نشانات غائب تھے۔ میں نے ان کو اس حال میں دیکھ کر براہ راست سوال کیا، آپ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ہیں، یا کل ہی آپ نے داڑھی کیوں نہیں بنائی ہے اور آپ کی رینک کے بیج کہاں ہیں؟ ابھی یہ سوال جواب چل رہے تھے کہ 2 پاکستانی جنگی طیارے بہت نیچے پرواز برتے ہوئے ان کے سر کے اوپر سے گزرے۔ جنرل پرساد نے جنرل ہربخش سنگھ کو پاس کی جھاڑی میں کھینچنے کی کوشش کی۔ ہربخش سنگھ پرساد پر زور سے چلائے اور بولے، دشمن کے جہازوں کی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ویسے بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے۔ وہ ان گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں آپ نے سڑک پر یوں ہی چھوڑ دیا۔ جنرل ہربخش نے پرساد سے پوچھا، آپ کے بریگیڈ کمانڈر کہاں ہیں؟ پرساد نے آواز لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو ان کا چہرہ سفید تھا۔ وہ لوگ واپس آ رہے، لیکن بہت لوگوں کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے وہ غیر فعال ہو گئے ہیں۔ ہربخش نے پوچھا، کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ تو جواب دیا، 30 افراد زخمی ہوئے۔ جنرل ہربخش سنگھ نے کہا، 4000 میں سے صرف 30 افراد زخمی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل بریگیڈ غیر فعال ہو گیا۔ جنرل ہربخش سنگھ نے انہیں نئے سرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔
انہوں نے پرساد سے کہا کہ وہ بریگیڈیئر کی پیش رفت پر نظر رکھیں اور اگلی صبح کور کمانڈر کو آپریشن کی اطلاع دیں۔ 7 ستمبر کو پرساد اپنی بریگیڈ کی پوزیشن جاننے کے لیے اے ڈی سی کے ساتھ ایک جیپ پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوگے کہ ان پر پاکستانیوں نے میڈیم مشین گن سے فائر کیا۔ پرساد ان کے ڈی سی گاڑی چھوڑ کر قریب کے کھیتوں میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے پیچھے آنے والی جیپ کا استعمال کیا۔ ان جیپوں میں سوار لوگوں سے پیدل واپس آنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنی جیپ وہی کھیتوں میں چھوڑ دی جس میں ان کا ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ اس میں کئی اہم کاغذات بھی تھے۔ جیپ پر ڈویژن کا جھنڈا اور سٹار پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ بعد میں یہ جیپ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی اور ریڈیو پاکستان نے بریف کیس میں رکھے کاغذات نشر کرنا شروع کر دیے۔ ان کاغذات میں جنرل ہربخش سنگھ کے خلاف فوجی سربراہ سے کی گئی شکایات بھی تھیں۔ 11ویں کور کمانڈر پرساد کی اس غلطی کے لیے ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے، لیکن جنرل چودھری نے پرساد سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا۔ ان کی جگہ میجر جنرل مہندر سنگھ کو 15 ڈویژن کا نیا کمانڈر بنایا گیا۔ بعد میں جنرل پرساد نے جنرل جوگندر سنگھ کو دیے انٹرویو میں اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے جیپ میں کوئی اہم کاغذ چھوڑے تھے۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں جیپ میں صرف ایک پیڈ چھوڑ کر آیا تھا۔ بعد میں میرے افسروں نے مجھے اس معاملے پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور میرے خلاف انکوائری اس شخص کو سونپی گئی جس کی خفیہ رپورٹ میں اس کے خلاف لکھا تھا۔ جوگندر سنگھ اپنی کتاب پرساد کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے لیے نہیں ہر طرف کر دیا گیا